السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کے اس کلاس میں ہم لوگ اردو کورس بھی کلاس 10 CBSE بورڈ سیکنڈ ٹرم چیپٹر 13 جو کہ ایک غزل ہے۔ غزل کا میننگ ہم لوگ جانتے ہی ہے۔ غزل میں ہم لوگ عشق و محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو غزال لفظ سے آیا ہے غزل۔ تو آج کے اس ویڈیو میں غزل کے بارے میں تفصیل سے ایک ویڈیو چینل میں اپلوڈ ہے، اس کے بارے میں آپ چینل میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ غزل مرزا غالب کی ذریعہ لکھے گئے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ مرزا غالب کے حالات زندگی، اس کے کارنامے اور اس کے زندگی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے، اس کے بارے میں پہلا پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ غزل کا لائن بائی لائن ایکسپلانیشن کو سمجھیں گے۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم لوگ مرزا غالب کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے اور اس کی انتقال کہاں، اور اس نے اپنے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ تو سب سے پہلا ہم لوگ مرزا غالب کی ولادت، پیدائش سن 1797 1797 کو آگرہ میں ہوئی تھی۔ تو مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرہ میں ہوئی۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی مرزا غالب جب بچے تھے اسی دوران اس کے پتاجی فادر کا ڈیتھ دیہانت انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے چاچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، یعنی اس کے چاچا جی نے مرزا غالب کو پالا پوشا۔ چاچا کا نام تھا چاچا نصر اللہ بیگ۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے۔ جب مرزا غالب نے شادی کی تو شادی کے بعد وہ دلی آ کر بس گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شاعری ذوق کی تربیت ہوئی، اور دلی جا کر مرزا غالب نے اپنے علم، اپنے ادب، اپنے لٹریچر وغیرہ کی ماحول میں اس کی شاعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غزل میں ہم لوگ آج پڑھیں گے غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ غالب نے نظمیں بھی لکھے ہیں، نثر بھی لکھے ہیں، اور دونوں میں اس کی مہارت حاصل تھی، اور دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش تھے، دل کو لبھانے والے تھے۔ خیال کی بلند اور مضمون آفرینی شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے۔ مرزا غالب کی یہ ساری کلام ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کی دنیا کی گہرے مسائلوں کا بیان ملتا ہے، جو بھی پرابلم ہے اس کے بارے میں ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ جو مرزا غالب جتنے بڑے مفکر تھے، جاننے والے تھے، اتنے بڑے وہ آرٹسٹ، کلاکار، فنکار بھی تھے۔ اپنے کلام کی وسط کے ساتھ ساتھ غالب اپنی شنائی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا، وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے۔ یعنی مرزا غالب نے جو بھی شعر و شاعری کیے ہے، اس کو جو بلند مرتبہ ملا ہے، اتنے ہی بلند مرتبہ اس کے نثر کو بھی ملا ہے۔ اور دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہے۔ مرزا غالب نے ایک کتابیں لکھی، اس کا نام ہے دیوان غالب۔ اس کتاب میں مرزا غالب کی اس کتاب میں 2000 اشعار ہے، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غالب کو صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے، مطلب جو بھی یہ خط لکھے ان کے جو مجموعے ہی گروپ ہے، اردو معلیٰ اور اردو ہند کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھی اس کے حالات زندگی، اور وفات 1869 کو ہوئی تھی۔ اب ہم لوگ غزل میں آ گئے اور غزل کا میننگ کو سمجھتے ہیں۔
لائن بائی لائن، مشرا بائی مشرا. سب سے پہلا مشرا ہم لوگ پڑھتے ہیں: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ دو مصرع کا میننگ کو سب سے پہلا سمجھتے ہیں، پہلا مطلع کا میننگ کو جان لیتے ہیں. سب سے پہلا اگر آپ کو اس کا تصریح کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو سب سے پہلا اس کی جو الفاظ مانی ہے ایک بار اس کو. امید بر نہ آنا کا مطلب ہوتا ہے امید پوری نہ ہونا. صورت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، تدبیر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. تو اس کو لکھنے والا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. یہ غالب کی غزل سے ماخوذ لیا گیا ہے. اس میں مرزا غالب اپنے پہلے شعر مطلع میں عرض کرتے ہیں کہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہماری امید پوری نہیں ہوتی اور نہ آئندہ اس کے پورے ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے. یعنی مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہماری جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہے اور نہ آئندہ اس کے پورے ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے، کوئی تدبیر نظر آتی ہے، کوئی طریقہ نظر آتی ہے. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، فکسڈ ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. دوسرا مشرع میں مرزا غالب فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ہم لوگ تھوڑا تصریح کر لیتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن کیا ہے، مقرر ہے، فکسڈ ہے، معین ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گی، مگر ہماری نیند کو کیا ہوا ہے جو رات بھر ہم جگے رہتے ہیں، نیند ہی ہم سے کچھ دور ہو گیا ہے. کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم کو نیند نہیں آ رہا ہے، نیند ہم سے کچھ دور ہو گیا ہے. شاعر کا مطلب یہ ہے. یہ بھی ہم بول سکتے ہیں کہ نیند تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کیا موت کی طرح اس کا بھی کوئی مقررہ وقت ہو گیا ہے جو ہم رات بھر جگے رہتے ہیں. مطلب مرزا غالب کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن فکسڈ ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتا ہے مجھے. کیا موت کی طرح نیند بھی ہمارے لیے ایک مقرر ہو چکا ہے. اس کے بعد تیسرا: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کس بات پر نہیں آتی، اب کس بات پر نہیں آتی. مرزا غالب فرماتے ہیں، کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ عشق میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، پہلے اپنی حالت دیکھ کر خود ہنسی آ جاتی تھی کہ ہم کیا سے کیا ہو گئے، لیکن اب بدحالی کا یہ علم ہے کہ اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے. یعنی مایوسی اور افسردگی نے دل کو آشنا پرشا مرجھا یعنی مردہ بنا دیا ہے، بجھا ہوا کر دیا ہے، مجھے ہنسنا بھی بھلا دیا ہے. اس طرح کا مرزا غالب کہتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنے حال دل میں بہت زیادہ ہنسی آتی تھی، اپنے عشق کو دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی آتی تھی، اب کیا ہوا ہے کہ مجھے ہنسی خوشی سب کچھ چھین گیا ہے، اب کس بات پر نہیں آتی ہے. مرزا غالب کہتا ہے کہ میرا دل میں کیا ہوا ہے کہ اب ہم ہنسی سب کچھ بھول چکے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. اس کے بعد مرزا غالب کہتے ہیں، غالب کا کہنا ہے کہ محفل میں کسی خاص وجہ یا مسئلے سے خاموش ہوں، میں ابھی کیا ہوں، چپ چاپ ہوں، خاموش ہوں، کوئی بات نہیں کرنا ہوں، یعنی کوئی بات نہیں کرتا ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. اس کے بعد مرزا غالب خود کہتے ہیں، اپنے باتوں کو دہراتے ہوئے، کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہا ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خاموش بیٹھا ہوں، مجھے بات کرنی نہیں آتی ہے، مجھے بات بھی کرنی آتی ہے. مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں محفل میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی ہے، مجھے بات کرنی آتی ہے. میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی، مجھے بات کرنی آتی ہے. اس کے بعد آخری مقطع میں عرض کرتے ہیں، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شم تم کو مگر نہیں آتی. اس کے بعد مرزا غالب خود کو کہتے ہیں کہ کس منہ سے جاؤ گے کعبے، مطلب اپنا نام جس میں شاعر یوز کرتا ہے، تخلص یوز کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں. تو مقطع میں آخری مصرع میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ تم کعبے کس منہ سے جاؤ گے، تم نے تو اتنے برے کام کیے ہیں، ساری زندگی برے کاموں میں گزار دی ہے. اگر تم پابندی کے ساتھ نماز، صلاۃ الصلاح وغیرہ قائم کرتے، وغیرہ پڑھتے، تو خدا پہلے آپ سے راضی ہوتے
خدا کے اس پہلے گھر میں جاتے نماز کے لیے، مسجد جاتے تو اچھے لگتے، لیکن تم کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی حالت میں کیسے کعبے جاؤ گی، تم تو ساری زندگی برے کاموں میں گزار دیے ہو۔ مرزا غالب اپنے آپ کو کہتے، کس شرم سے تم جاؤ گے کعبے اے غالب، کیونکہ تم نے تو وہ برے کام کر ڈالے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی کیا، تم کو شرم نہیں آتی کہ تم نے اتنے برے کام کیے ہیں، برے کام کر کے گزار دیے، کبھی پابند ہی نہیں ہوئے صلاۃ الصلاح کی اور خدا کے گھر جانے کی، تو آج کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ تو یہ تھی مرزا غالب کی غزل کا تصریح، لائن بائی لائن ایکسپلانیشن۔ اس کے بعد ہم اس غزل کا کچھ کوشچن آنسر ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ پورے چیپٹر ہی ختم ہو جائے۔ تو مشق مطلب سب سے پہلا معنی یاد کر لو، امید مرنا آنا مطلب امید پوری نہ ہونا، صورت مطلب تدبیر طریقہ، معین مطلب طے شدہ، مگر مطلب شاید۔ غور کیجئے، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، یہاں آگے کے معنی پہلے کے ہے، مطلب پہلے، آگے آتی کا مطلب پہلے، اپنے آپ پہ ہنسی آتی تھی ورنہ کچھ بات کر نہیں آتی، یہاں کر کے معنی ہے کرنا، یہ معنی سب آپ کو یاد کر لینا ہے۔ آگے کا مطلب پہلے کے ہوتے ہیں، اس کے بعد کر کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ یہ پرانا طریقہ ہے، آج کل اس کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا ہے شعر و شاعری میں۔ سوچئے اور بتائیے، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں صورت کے معنی ہے طریقہ اور تدبیر یا حل، کسی بھی مسئلہ یا مشکل کے حل ہونے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا یا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، مطلب مجھے کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی سجھاؤ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکوں، یہاں کوئی صورت نظر نہیں آتی سے یہی مراد ہے۔ اور دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے، مطلب دوسرے شعر کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کا کوئی بھی وقت فکسڈ نہیں ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن نیند کا تو وقت مقرر نہیں، پھر رات بھر مجھے کیوں جگے رہنا پڑتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے آنے کے بعد نیند نہیں آ رہی ہو؟ مرزا غالب کہتے ہیں خانے کعبے مطلب کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے، کیونکہ شاعر نے اپنے بدعمالیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ شرمسار ہو رہے، اس لیے کہتے ہیں میں کعبے کس منہ سے جاؤں گا۔ اس کے بعد ہے کچھ عملی قافیے، بنا لو اس کو بھی عملی، اس غزل کے قافیے اپنے کاپی میں نوٹ کیجئے، اپنے کاپی میں لکھیے۔ تو سب سے پہلا جو قافیہ ہے وہ ہے قافیہ 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 قافیہ، پہلا نظر میں سب سے پہلا ہے بر، قافیہ ہے، اس کے بعد ہے دوسرا نظر، اس کے بعد ہے بھر، اس کے بعد ہے پر، اس کے بعد ہے کر، اس کے بعد ہے مگر، یہ سارا کیا ہے قافیہ ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے آپ لوگ۔ یہ تھی مرزا غالب کی غزل سے جڑی ہوئی جو بھی جانکاری، لائن بائی لائن ایکسپلانیشن، کوشچن آنسر، ہر ایک چیز میں نے بتا دیا ہے۔ یدی اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ ڈائریکٹ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، پھر سے ایک بار اچھے سے اس کو ایکسپلانیشن کر کے بتا دیں گے۔ تھینکس آل آف یو فار واچنگ دس class and share with your friends so they can take advantage from this video.